سورہ کہف میں تیسرا واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے۔ وہ بڑا صاحب اقتدار اور وسیع سلطنت کا مالک تھا، ساتھ ہی نیک اور عادل بھی تھا۔ اس کے دارالحکومت میں یاجوج اور ماجوج کی قومیں فساد اور بد امنی پیدا کرنے کا باعث بنی ہوئی تھیں۔ اس نے ان کی روک تھام کے لیے حد فاصل کے طور پہ ایک دیوار لوہے اور تانبے کی آمیزش سے تیار کروائی، لیکن لوگوں کو متنبہ کر دیا کہ اگرچہ دیوار اللہ کی رحمت سے مضبوط اور مستحکم ہے، لیکن ہر فانی شے کی طرح یہ بھی فانی اور مٹنے والی ہے، لہٰذا نیک عمل کرو اور بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت سیدنا زکریا علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں ان کو اولاد عطا فرمائی تھی۔ ان کے بیٹے سیدنا یحییٰ علیہ السلام بہت نرم دل اور بڑی زبردست قوت فیصلہ کے مالک تھے۔ پھر مریم علیہ السلام کے ہاں بغیر باپ کے معجزانہ طور پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور بھی کئی پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے تھے، وہی دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے، لیکن نبیوں کے گزر جانے کے بعد امتوں نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لیا اور مشرک ہو گئیں۔ یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، یہ انتہائی گمراہ کن بات ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ان سرکش قوموں کے نام و نشان کو کہیں پاتے ہو جن کو ہم نے ان کی بد اعمالیوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا؟ اس لیے منکروں کو ہمارے عذاب سے ڈراؤ۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے، اور نہ یہ کہا گیا ہے کہ نہ ماننے والوں سے منوا کر ہی چھوڑیں۔ قرآن تو بس ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی کرانے والی کتاب ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور جو اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہے وہ سیدھا ہو جائے۔ قرآن زمین اور آسمان کے مالک کا کلام ہے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ، پیدائش اور معجزانہ پرورش، عطائے پیغمبری، معجزات، فرعون سے مباحثہ، جادوگروں سے مقابلہ، بنی اسرائیل کو مصر سے ساتھ لے کر نکلنا، فرعون کے لشکر کا سمندر میں غرق ہو جانا، اور باوجود اللہ کے احسانات کے بنی اسرائیل کا شرک میں مبتلا ہو جانا بیان فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جو اس ہدایت سے منہ موڑے گا قیامت کے دن سخت وبال میں گرفتار ہوگا۔ اے نبی، یہ تنبیہ ہے منکروں کے لیے، شاید ان کو ہوش آ جائے۔ اس صورت کے بعد سورہ انبیاء شروع ہوتی ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ منکرین سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی ان کی بھول ہے کہ وہ قرآن کو خود ساختہ تصنیف اور کلام شاعر سمجھتے ہیں۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جن قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ زندگی ہرگز کھیل نہیں ہے۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا۔ منکرین کیوں غور نہیں کرتے کہ جز و کل تمام کائنات کا خالق صرف اللہ ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم نے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں بخشی۔